بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ تین قسمیں ہیں اعتکاف کی۔ ایک واجب ہے جو منت ماننے کی وجہ سے لوگ اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، اس طرح کا اعتکاف واجب ہوتا ہے، جتنے دنوں کی نیت کرتا ہے آدمی اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم اعتکاف کی سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخر عشرے میں ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ ان دنوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ دنوں کی مقدار ہے، جتنے دن کا جی چاہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ تھوڑی دیر کا اعتکاف بھی جائز ہے۔ ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ جتنی دیر نماز وغیرہ میں مشغول رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا، جب بھی مسجد میں تشریف لے جاتے دائیں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے۔ کبھی کبھار تعلیم کے لیے زور سے بھی نیت فرماتے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے، جب تک میری درخواست قبول نہ ہو میں ہٹنے والا نہیں۔ جیسے شاعر کہتا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اگر یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی، اس کا دل بھی اللہ کی طرف آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بغیر بہانے کے بھی دے دیتے ہیں۔ تو داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائے اور پیغمبری مل جائے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے کٹ کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تأمل ہو سکتا ہے۔ اللہ جل جلالہ جس کو اکرام فرما دے، اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے، اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات سے وابستہ کرنا ہے، سب سے ہٹ کر اسی کے ساتھ جڑ جانا، ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی اللہ کی ذات سے مشغول ہو جانا، اور اللہ کے غیر سے کٹ کر کے ایسی طرح اس میں لگ جانا کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ صرف اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت سما جائے، یہاں تک کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے، کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا کوئی مونس نہ دل بہلانے والا، اور اگر دل اللہ کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے یہ وقت گزرے گا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ صاحب مراقی الفلاح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین عبادت ہے۔ اس کی خصوصیتیں گننے میں نہیں آ سکتی کہ اس میں دل کو دنیا و ما فیہا سے یکسو کر لینا ہے، نفس کو مولا کے سپرد کر لینا ہے، اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے،
پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، اللہ 2 ہاتھ قریب ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف آہستہ بھی چلتا ہے، اللہ دوڑ کر آتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف میں اللہ کے گھر پر پڑ جانا، کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے، اسی طرح اعتکاف والا اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ مکرمہ ہے، پھر مدینہ منورہ کی مسجد، پھر مسجد اقصی بیت المقدس، اس کے بعد پھر جامع مسجد، پھر اپنی مسجد۔ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی شرط لگاتے ہیں جس مسجد میں اعتکاف کریں اس مسجد میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہوں۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کی متعین نہ ہو تو اس کسی کونے کو مسجد کے نام سے مخصوص کر لیں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف مردوں کی بنسبت زیادہ آسان ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کی لڑکیوں سے کام بھی لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، لیکن اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل محروم ہی رہتی ہیں۔ لیکن ہم آپ یہ سننے والے ہیں، ہم اپنے گھروں میں بات تو چلا سکتے ہیں۔ کون کون چلائے گا گھر میں بات؟ مستورات ہماری گھروں کے اندر جو ہے نا، ہماری جو ہے نا وہ مستورات سے ہم بات کریں، والدہ سے بات کریں، دادی سے بات کریں، گھر والوں سے بات کریں۔ تو گھر والوں سے بات کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کتنی ساری عورتیں اعتکاف کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ تو اس لیے جب بات چلتی ہے تو اللہ پاک اس کو وجود بھی دے دیتے ہیں۔ کوئی بھی بات اگر آسمانی بات ہم نے چلانی ہو، بلکہ دنیا کی کوئی بات آدمی چلاتا ہے تو کہنے سننے سے بات وجود میں آتی ہے۔ اس لیے ہماری درخواست ہے گھروں کے اندر آپ کی پھوپھیاں ہوں گی، آپ کی خالائیں ہوں گی، ان کو فون کر دیں کہ بھئی اعتکاف کے لیے کوئی جگہ گھر میں مقرر کر کے آپ اعتکاف کر لیں۔ 21ویں شب میں مغرب سے پہلے بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد جب چاند رات ہو جائے تو پھر اعتکاف ختم کر لیں۔ اس جگہ سے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں، بس ایک کمرہ مقرر کر لیں کہ یہی ہمارے گھر کی کیا ہے، مسجد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں بھی، اور پھر ترکی کا بنا ہوا خیمہ جس میں اعتکاف فرما رہے تھے، باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا، میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف اس لیے کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، پھر اسی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے فرشتے نے بتایا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ دوسرے عشرے میں اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی، پھر بلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا انہیں خواب میں دیکھا کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی اور ٹپک گئی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک اعتکاف کی ہمیشہ رہی۔ اس مہینے میں پورے مہینے کا، اس رمضان میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال حضرت نے 20 دن کا اعتکاف کیا، لیکن اکثر عادت مبارک آخری عشرے کے اعتکاف کی تھی، اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ حدیث مبارک کی
وضاحت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے، لہٰذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت اہتمام کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، لیکن آخری عشرے میں کوئی حد ہی نہیں رہتی، رات خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ بخاری میں، مسلم میں ایک روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں آخر عشرے میں اللہ کے رسول لنگی کو مضبوط باندھ لیتے، راتوں کو خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے کی کوشش اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بیویوں سے بالکل الگ تھلگ رہنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا المعتکف یعتکف الذنوب ویجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا، کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنے کہ لوگ کرتے ہیں۔ دو مخصوص فائدے اعتکاف کے اس حدیث میں بیان فرمائے، ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، ورنہ بسا اوقات کوئی کوتاہی اور لغزش ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے۔ ایسے بابرکت وقت میں گناہ کا ہو جانا کس قدر ظلم عظیم ہے، اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسے جنازہ ہے، مریض کی عیادت ہے، اعتکاف والا نہیں کر سکتا، تو اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے روکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی اللہ پاک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے 10 عبادتوں کا ثواب ملے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ سے دھواں دار برستی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی میں معتکف تھے، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا کیوں غمگین ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، میں پریشان ہوں، فلاں آدمی کا مجھ پر حق ہے، اور حضور کے قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں وہ حق نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں تیری سفارش کروں؟ انہوں نے کہا آپ جیسا کہیں۔ عبداللہ ابن عباس سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر آ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ کہا میں بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور زمانہ حضور کی وفات کا زیادہ نہیں گزرا تھا۔ یہ الفاظ کہہ کر عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا حضور فرماتے تھے جو شخص اپنے بھائی کی کسی کام میں چلے پھرے کوشش کرے، اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب سے افضل ہے۔ جو ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کے لیے کرے گا، اللہ پاک اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن 3 خندقوں کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اس حدیث میں 2 مضمون معلوم ہوئے، ایک یہ ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنا بڑا کہ سارا جہاں، اور ایک دن سے زیادہ جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ نامی کتاب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو آدمی عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے
اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے۔ جو مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے کہ نماز اور تلاوت کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، مسلمانوں کی ضرورتیں پوری کرنا 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی۔ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اعتکاف واجب ہو تو قضا واجب ہوتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر نہیں جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ ایثار کیا کہ دوسرے کی خاطر اپنا اعتکاف توڑ دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائے مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پیے کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اعتکاف نفلی ہو، اس صورت میں تو کوئی اشکال نہیں۔ دوستو یہ سب باتیں مسلمانوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے تو ایمان کی دعوت پہلے ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہوں گے پھر وہ ہماری مسجد میں آئیں گے، ورنہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ یہ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں، یہ تو ناپاک ہیں، پلیت ہیں، یہ تو مسجد میں آ بھی نہیں سکتے۔ اور مسلمان وہ دعا پڑھ کے مسجد میں آتا ہے، حدود حرم میں جاتا ہے، اللہ کے گھر جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں جو آپ نے سنی ہم سب مسلمانوں کے لیے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو مدینہ منورہ میں آپ کے 10 سال گزرے، حضرت نے اعتکاف کو چھوڑا نہیں۔ تو اعتکاف ایک بہت بڑی دولت ہے، لیکن موبائل کے بغیر ہو، اس لیے کہ آپ نے جتنا سنا کہ بھئی اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا نام اعتکاف ہے، لیکن اگر یہاں اعتکاف کیا اور جناب رات بھر فضول جاگتے رہے، عبادت بھی نہیں کی اور دن بھر سوتے رہے، کچھ سیکھا بھی نہیں، نہ کچھ اللہ کو یاد کیا، نہ قرآن پڑھا، بس اعتکاف کر لیا جی، آتے ہوئے جناب بڑے دھوم دھام سے آئے، جاتے ہوئے جناب گلاب کے پھول اور جناب جو ہے نا بڑے دھوم دھام سے گئے اور کچھ کیا نہیں، تو ایسا اعتکاف تو اعتکاف نہیں ہوتا۔ اعتکاف تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اچھی طرح وہ اپنے آپ کو مسجد والا بنائے اور بہت ہی ہر چیز اس کی کیا ہو، سمٹی ہوئی ہو، مختصر ہو، اور محفلیں نہ لگائے۔ ہاں ایسا نہ ہو جناب رات بھر محفلیں لگی ہوئی ہیں، دوست آ رہے ہیں جی ملنے کے لیے اور آرڈر چل رہے ہیں، جناب فوڈ پانڈا کے آرڈر بھی چل رہے ہیں اور جناب جو ہے نا وہ خوب شاندار اور جاندار اعتکاف ہے۔ ایسا اعتکاف تو وہ تو ایسے ہی ہے بس۔ اور آدمی جب اپنے آپ کو عمل میں لگاتا ہے اور سب دوستوں سے، کسی دوست کو پتہ نہیں اور گھر والوں کو بھی بہت زیادہ تکلیف میں نہ ڈالے اور ہر چیز اس کی مختصر ہو، تو تب جا کر کے اس کو واقعی میں اعتکاف میں مزہ آتا ہے۔ 9 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو تو اس کی برکات اللہ پاک کی طرف سے ملتی ہیں۔ ہمارے ہاں دستور کیا ہے، ہمارے ہاں بچوں کو بٹھاتے ہیں اور بچے کہتے ہیں کہ یار ہم ویسے ہی اس سے تنگ ہیں، بس اعتکاف میں بیٹھ جائیے۔ تو بچوں کو نہیں، سنجیدہ لوگ بیٹھیں، سمجھدار لوگ بیٹھیں۔ تبلیغ میں بہت سارے لوگ جو ہے نا بچوں سے تنگ ہے، جی چلو تبلیغ میں بھیج دو تاکہ خوب وہاں کا ماحول خراب کرے۔ نہیں، آدمی سنجیدہ آدمی، سمجھدار آدمی، جیسے دکان پہ سمجھدار آدمی بیٹھتا ہے اور جو ہے نا کیش کاؤنٹر پہ ہوشیار آدمی بیٹھتا ہے تاکہ وہ کاروبار کو سنبھالے، ایسے ہی اللہ کے گھر میں ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی وہ اللہ کے گھر میں بیٹھے اور اللہ کے گھر کا ادب بھی اس کو آتا ہو۔ لہٰذا کوشش اس بات کی ہو کہ ہم اپنی مسجد کو آباد کریں
اور بہت زیادہ یہاں گنجائش بھی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی مسجد علی بہت بڑی ہے، 400-500 لوگ اس میں اعتکاف میں بیٹھیں گے. ایسا نہیں ہے، 40 لوگ مشکل سے ہماری مسجد میں اس کی گنجائش ہے. اور اوپر ہم اس لیے نظم نہیں بنا سکتے کہ اوپر بے پردگی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور اوپر بہت زیادہ ایسا ماحول بھی نہیں ہوتا. اس لیے نیچے ہی اعتکاف کی ترتیب بنتی ہے اور بہت تھوڑے سے لوگ، تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے. اس لیے محلے والوں سے ہی درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں اور اعتکاف کے اندر ترتیب بنائیں، اس کی گھروں میں بھی دعوت دیں اور اپنی اس مسجد کو بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری مسجد کیا ہو، وہ اعتکاف سے آباد ہو. تو میری سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہمارا ایک نشست عام یعنی معمول سے ہٹ کے ایک نشست ہماری، جیسے آج کے دن ہم نے اعتکاف کی بات کی، یہ اسی غرض سے ہوئی ہے تاکہ ہم یہ 10 دنوں میں اس کا نظم بنائیں. اور ہمارے مولانا امجد صاحب جو ہماری مسجد کے مؤذن ہیں، ان کے پاس فارم اعتکاف کے موجود ہیں. تو محلے والے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، اپنا نام پتہ وہ ان کو لکھوا کر کے وہ فارم حاصل کریں اور اپنے آپ کو جلد از جلد ان لوگوں میں شامل کریں جو اعتکاف کرنے والے ہوں ہماری اس مسجد کے اندر. اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، محتاجی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ پاک مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، یا اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما. اور اے اللہ عافیت کا اور خیر کا معاملہ فرما. اور اے اللہ بہت ہی خیر کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور پردے کے ساتھ اس رمضان المبارک کو اختتام پذیر فرما. اور اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمیں حرام سے بچا، حرام دیکھنے سے بچا، حرام بولنے سے بچا، حرام کھانے سے بچا، حرام سننے سے بچا، حرام سوچنے سے بچا. اے اللہ پردہ آپ کے پاس ہے، آپ ہمیں پہ پردہ ڈال دے اور دنیا آخرت کی بدنامی سے، رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم آپ سے ہر خیر کے طالب ہیں اور ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں. کمال ایمان، کمال معرفت، کمال یقین ہم سب کو عطا فرما. اپنے پیارے نبی کی سچی محبت عطا فرما، ان کی سنتوں کا علم عطا فرما، اس پر عمل عطا فرما، اس کی تبلیغ عطا فرما. اللہ خیر کا معاملہ فرما اور شر سے حفاظت فرما. اور 100% عافیت کے ہم طالب ہیں، ظاہری باطنی سلامتی ہم سب کو نصیب فرما. اور اس سال کا اعتکاف ہمارے لیے آسان فرما. ہمیں بیماریوں سے، ہسپتالوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے، ناگہانی اموات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ اچانک کی خیر ہمیں عطا فرما اور اچانک کے شر، مشکلات سے ہم سب کو محفوظ فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.